فلسطین اور اسرائیل میں جنگ خوریز حملوں سے خطے میں نئی تباہی۔ حماس کے ملٹری ونگ کی اسرائیل کے خلاف بڑی کارروائی۔ طوفان الاقصی آپریشن میں ہزاروں راکٹ فائر کیے گئے۔ حملوں سے 300 اسرائیلی ہلاک، 1500 سے زائد زخمی۔ متعدد اسرائیلی علاقے حملوں کی زد میں آئے۔ اسرائیل پر زمین، سمندر اور فضا سے حملے کیے گئے۔ اسرائیل کے متعدد شہری اور سرکاری اہلکار یلغمال بنا لیے گئے۔ فلسطینی جنگجوؤں کی اسرائیلی علاقوں میں کارروائیاں جاری۔ حملے صہیونی مظالم کا جواب ہے، حماس کمانڈر کا اعلان۔ حماس کے حملوں پر اسرائیل کی جوابی کارروائی۔ غزہ پر بمباری، کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ 480 سے زائد فلسطینی شہید، 1900 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فضائی حملوں سے عمارتوں کو نقصان۔ اس سے پہلے رواں سال اسرائیلی حملوں میں 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی جارحیت پر فلسطینی صدر کا فرانسیسی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ محمود عباس کا ایمانوئل میکرون سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک سینکڑوں معصوم فلسطینی شہید ہو چکے۔ حماس کے اسرائیل پر بھرپور حملے کے بعد اسماعیل ہانیہ کا سجدہ شکر۔ القسام بریگیڈ نے پہلے ہزاروں راکٹ داغے اور پھر پیدل دستے سرحدی باڑ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہوئے۔ مزاحمت کار موٹر گلائیڈر کے ذریعے فضا سے بھی اسرائیل میں داخل ہوئے، جس کی ویڈیو دیکھ کر حماس کے رہنما سجدے میں گر گئے۔ غزہ سے خاتون رپورٹر کی براہ راست کوریج کے دوران اسرائیل کا میزائل حملہ۔ خوفناک دھماکے کے بعد رہائشی بلڈنگ سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ زوردار دھماکے کی آواز سے خاتون رپورٹر گھبرا گئی۔ چند لمحوں بعد آواز بحال ہوتے ہی بھرائی ہوئی آواز میں رپورٹنگ دوبارہ شروع کی۔ امریکہ نے اسرائیل کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ۔ حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہماری حمایت مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ امریکہ تعاون کے لیے تمام مناسب ذریعے دینے کو تیار ہے۔ اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے۔ جو بائیڈن کی نیتن یاہو کو یقین دہانی۔ سعودی عرب اور ترکیہ کی اسرائیل فلسطین سے تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ فلسطینی گروپوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان تصادم کو فوری روکنے کا مطالبہ۔ دونوں فریق نہتے شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنائیں۔ سعودی عرب کا رد عمل۔ اسرائیل اور فلسطین ایسی جارحانہ کارروائیوں سے گریز کریں جو صورتحال کو مزید خراب کریں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی اپیل۔ روس اور مصر کا بھی دونوں ملکوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور شہریوں کو مزید خطرے سے دوچار کرنے سے گریز پر زور۔ اسرائیل فلسطین جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ عضو کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی حملوں میں انسانی جانوں کے ضیاع کی مذمت۔ کشیدگی میں اضافہ روکنے کے لیے تمام سفارتی کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ انتونیو گوتریس۔ مشرق وسطی کی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ انسانی جانوں کے نقصان پر تشویش ہے۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کے لیے 2 ریاستی حل پر بات کرتا ہے۔ ایک قابل عمل اور خود مختار فلسطینی ریاست کو 1967 سے پہلے کی صورتحال پر قائم کیا جائے۔ ایسی فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ عالمی برادری آگے بڑھ کر سویلینز کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا صورتحال پر رد عمل۔ مشرق وسطی میں بڑھتے ہوئے تشدد سے دل شکستہ ہے۔ پائیدار امن 2 ریاستی حل سے ہی آئے گا۔ خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام اور مسئلہ فلسطین کا حل ضروری ہے۔ ہم شہریوں کے تحفظ اور تحمل پر زور دیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ٹویٹ۔ مسئلہ
مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آگے بڑھنے کا وقت آ گیا۔ اسرائیل نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم و ستم روکے بغیر امن کی طرف پیش رفت ممکن نہیں۔ غیر قانونی یہودی آبادکاری اور بے گناہ شہریوں کا قتل عام روکنا ہوگا۔ عالمی برادری آج امن کے لیے بڑا کردار ادا کر سکتی ہے: صدر مملکت عارف الوی۔